اللہ اللہ اللہ۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں، حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا۔ تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں، مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے۔ اب میرا دل کرتا ہے، اب دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے۔ یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے، والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے۔ تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو، زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے۔ تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں۔ وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا، اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں، تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت، کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں۔ یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں، اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا۔ تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے، مجبور ہو گئے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں۔ اس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، اتے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے، یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا۔ یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں، یہاں بھی او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں؟ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی،
صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا۔ پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا۔ تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے؟ لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو رئیس اعظم ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے۔ یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں، اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے، اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر، لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا، بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں۔ جناب کیا مطلب، آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے۔ اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی۔ میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں، اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ یہ سادگی، یہ رویہ، یہ انداز عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے، اور کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے۔ امیر المومنین خدمت کرتے، مسجد میں نظر آتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں، اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے، تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے۔ وہ معرفت کی خاص بات، آپ سمجھیے اس بات کو، وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، ہوتا کیا ہے ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے۔ صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے؟ چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوگے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے میں فلانی دوائی کھا دی تھی، اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ او اللہ کے بندے، تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں،
کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے، لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں بابا لے آیا ہوں آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، کہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ کہ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر پر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا، یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا، لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ سمجھو، میرٹ کس کو کہتے؟ معیار کیا؟ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یہاں۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے۔ کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین آپ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے؟ اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کریں کرتا تو نیا لے لے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں
مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھی کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا. ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے تے تروپے دے تروپے لگ گئے. تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ. کئی لوگوں نے پیبند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے. خیر اب نہیں ہم دیکھتے, اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے, اب تو ختم ہو گیا. لیکن پیبند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے. تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیبند ہیں کہ مزید اب پیبند بھی نہیں لگ سکتا. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے. اسلام میں 100% جائز ہے, اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے, لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اور پھر یہ کہ 25-25 ہزار دینار 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں, پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے. تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں. تو ایک صحابی بولے کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے, کہنا بھی چاہیے, اور اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. ہاں بات بتائیں نا, کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے, یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا. آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا. ایک صحابی بولے اور کہنے لگے میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں صحابہ کے اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے, ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے. کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے. یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا, سمجھنے کا, اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا. بھائیو یاد رکھنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو وہ کرتا لے لیں گے. حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا, فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں, کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے, بات بھی ٹھیک ہے, اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے, پر میں نے کہنا کوئی نہیں. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں. اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے. کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا, ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو, وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ, پیغام دیا, جناب عمر دوڑے ہوئے آئے. کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے, بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی, لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے. کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے, اس میں برکت ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے. ہر جگہ دلیل نہیں, ہر جگہ آبھاس نہیں. حضرت عمر فوراً حاضر, اماں جی حکم ہو. امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا, تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا, لیکن ایک بات عرض کر لوں. کہا کہیے. تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں میں ہوں نا, میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا. میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے. ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے, ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا. بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی, اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے, اسی سادگی سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی, عقل بات کرنا, اصول پسندی پہ قائم ہونا, اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا, اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا، ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے، لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے تھے۔ اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا، عاجزی سے گزارا۔ میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے۔ لوگ تکلیف کا شکار ہوتے۔ مجھے ایک آفس میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا، کچھ کاغذات مجھے جمع کرانے تھے تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے ان کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں تو فلاں کاغذ کم ہے، تو آپ کو دوبارہ اپنی یونین کونسل میں جانا پڑے گا اور یہ کاغذ بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹتا ہوں اور میں وہ بنوا کر کے لے آتا ہوں۔ تو مجھے وہ شخصیت کہنے لگی کہ آپ فلاں ہیں، میں کچھ پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا نام تو میرا وہی ہے۔ اچھا آپ ہیں، تو آپ بیٹھیے پھر۔ انہوں نے کمپیوٹر میں سے کاغذ نکالا، 2 جگہ مجھ سے کرایا اور کہا کہ یہ آپ کا کام ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے۔ اور میں کو اتنا خوش نہیں ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں، ڈرائیور میرے پاس ہے، میں چلا بھی جاتا اور میں شہر میں لوٹتا تو مجھے امید تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی فوراً جو میں کہتا وہ کر دیتے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسی سیٹ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے، لیکن یہ کوئی عادت نہیں ہو گئی کہ کل آوا، یہ کوئی مزاج نہیں ہمارا بن گیا کہ پرسوں آنا۔ یہ کوئی افسر شاہی میں کوئی عجیب سا رنگ ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے۔ ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت۔ او بھائی، آپ کا سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کریں۔ آپ جس منصب پر فائز ہیں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ یہی نویں خلفائے راشدین نے سکھایا، یہی ان ہستیوں کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ان تک رسائی آسان۔ یہ مولا علی شیر خدا کا زمانہ مبارکہ ہے۔ مال خزانہ میں سے سارا کچھ بانٹ کے نا حضرت علی، سارا کچھ، تو پھر اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اس کمرے میں، اور کہتے تھے اے زمین، اے در و دیوار، گواہ ہو جاؤ میں نے حقداروں تک پہنچا دیا ہے، جن کا حق تھا میں نے ان تک پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، میں فارغ ہوا ان ذمہ داریوں سے۔ اور کوفے کی جامع مسجد وہ نظارہ بھی کبھی نہیں بھولے گی کہ جب امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لیے جامع مسجد کے پاس کھڑے تھے اور فرماتے تھے میری کو زرہ خرید لو، میری کو زرہ خرید لو۔ تو ایک شخص بیان کر کے کہا حضور یہ کیا آپ آواز لگا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری زرہ خرید لو، اگر میرے پاس نیا تہمت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے بیچتا نہ، زیادہ پرانا ہو گیا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں۔ یہ سادگی، یہ حسن، یہ کمال، یہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا رشتہ، خلفائے راشدین نے اس دھرتی کو اصول پسندی سے بھرا، معاملہ فہمی سے بھرا، تدبر سے بھرا۔ ان کے فیصلے دیکھیں آپ حیران ہو جائے، ان کی زندگیوں کا نکھار دیکھیں آپ۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جس قوم کو سر نیاز جھکا کر حضور کے صحابہ سے فیض پانا چاہیے تھا، وہ ان پر بحث کرتے ہیں۔ لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ جو نام وضو کر کے لینے چاہیے تم اس تعلق سے رائے کا اظہار کرتے ہو۔ یہ حسین لوگ، یہ پاکیزہ لوگ، یہ خوبصورت جماعت جس نے اپنے وجود اور اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ بہت زیادہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر دی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں۔ جوانوں، ایک شکوہ بھی ہے،
پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لیکن اب جب سے لوگوں کو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میری وہ سوچ بدل گئی ہے کہ ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے، بہت سارا ٹائم۔ مطلب ان کی بھی لوگ تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور ان کی بھی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں جن کی بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اور ان کی بھی بات کرتے ہیں جن کی بات کرنے سے مراد صرف ان کو اہمیت دینا ہے، ہم تو بیچارے اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات کی جائے۔ بھائی چاہیے یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت تھا تو ہم خلفائے راشدین کو پڑھتے، ہم حضور کے صحابہ کو پڑھتے۔ چلے جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ حضرت عمار ابن یاسر کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے قوم کو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت اور فضائل کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے میرے نبی کریم کتنی محبت فرماتے، حضرت ابی بن کعب کا درجہ کیا ہے، کیا جلالت تھی، کیا شان تھی، کیا دبدبا تھا جناب خالد بن ولید کا۔ کاش ہم اپنی قوم کو سنا پاتے کہ کس قدر بڑی عظمتوں کے مالک تھے حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد کی شان کیا تھی، ہم تذکرہ بھی نہ کر سکے۔ ہم نے اس طرح اپنی قوم کو وہ ساری چیزوں سے آگاہ نہیں کیا۔ یہ کس بصیرت کے لوگ تھے، یہ کس کمال کے لوگ تھے، کیا انہوں نے شانیں پائی تھی، کیا سوسائٹی کو انہوں نے اپنے کردار سے نوازا ہے، کس طرح ماحول میں ان کے آنے سے حسن پیدا ہوا ہے، خوبصورتی آئی ہے۔ دوستو یاد رکھنا، آج بھی جو لوگ چمکیں گے اور جن کی عظمتیں بڑھیں گی وہ حضور کے غلاموں کے غلام بن کے چمکیں گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ جوانوں ایک ایک باب کھولا کرے، پڑھا کرے، غور تو کیا کرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا تھے، ذرا کبھی کھول کے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی عظمتیں کیسی ہیں۔ پڑھے نا جناب عبداللہ ابن عمر کو حضور کہ وہ غلام جن کو محبوب نے فرمایا یہ نیک آدمی ہے، حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے، اتنا بڑا آدمی، اتنا صالح آدمی، اتنا عالم آدمی، لیکن کیا کریں، نہ ہمارے ہاں یہ جمعوں کے عنوانات بنتے ہیں، نہ ان کے نام پر ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کو اس طرف لگائیں۔ یہ بڑے خوبصورت اور عظیم لوگ ہیں، حضور نے ایسی جماعت تیار کی ہے جس طرح میرے نبی کی مثل کوئی نہیں، اس طرح نہ حضور کے صحابہ کی کوئی مثل ہے، نہ اولاد رسول کی کوئی مثل، ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ غیر معمولی لوگ تھے، یہ کمال لوگ، انفرادیت اللہ نے دی تھی، جس کو پڑھتے جائیں گے آپ کے دل کے دریچے کھلتے جائیں گے، ذہن وسعت پاتا جائے، آپ محسوس کریں گے اندر نور داخل ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا جو بیچارے صرف اپنی تقریریں چمکانے کے لیے اور صرف یہ کہ چند جملوں کا سہارا لے کر کچھ منطقی اور فلسفی باتیں بیان کر کے معاذ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں۔ بڑے کمزور لوگ ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو ایسی بات نہیں ہے جو قابل توجہ ہو۔ یہ لوگ ہی بہت بڑے ہیں، ان کی بات ہی بہت بڑی ہے، ان کا کردار ہی بہت بڑا ہے۔ بس جڑے رہنا، جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ حضور کے صحابہ اور نبی پاک کی اولاد کے ساتھ جمے رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیشہ طبیعت تازہ ہے، عقیدہ مضبوط ہے اور عمل کا رستہ آسان ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، قابل مبارکباد ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔
اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلے کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاہد ہی کوئی مجبور ہو۔ یا آپ کبھی دیکھ لیں، حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی کہ جتنے ملیں گے حال میں مزید، حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی۔ یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے، پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بیٹھا ہے، بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح اور شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الجھ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر انسان بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بہترین کردار کون پیش کرتا ہے۔
ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، بہت اچھی، واہ، ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے، یعنی دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام، فلاں نے مسجد بنائی، حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا، یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے، بہت اچھا، اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا، واہ بھائی واہ، اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں۔ تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں، اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے، ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تے ماڑے بندے ہیں، کاری کچھ نہیں سکتے، میں تو غریب آدمی ہوں، کاری کچھ نہیں سکتا۔ وہ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا، اس نے کہا تھا بڑے نکمے ہیں میرے دوست، بڑے ہی ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں، کسی کام نہیں آتے، بالکل ہی بیکار ہیں۔ تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے، فرمایا یوں نہیں کہتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا، اگر برے بدعقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا، صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے، حضور کوئی خوبی نہیں۔ تو سعدی فرمانے لگے سونو پھر بھی تعلق رکھنا، پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ بڑا میلا کچیلا ہے، گدلا ہے، بیکار ہے، لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس سے۔ تو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ، یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے؟ یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے، بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے۔ بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے تھے، ان کو کام پہ لگا دیتے تھے، ان کو تسلی دینا، سمجھانا، ان کو بار بار قائل کرنا۔ آج کل لوگ مایوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے، کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ تو انہوں نے ایک مثال لکھی، کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا۔ تو نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ تو کہا اس کا بیٹا۔ وہ بھی فوت ہو گیا تو انہوں نے مثال دی۔ تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا، تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے، تو فکر نہ کر۔ تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے۔ تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں، کیا بات، میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں، ہماری نظروں میں آئیں گے۔ یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت دلاؤ، جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر شوق پیدا کرو، یہ محنت کریں، آگے بڑھیں، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے، وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے، اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے۔ تو آؤ ہم دکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو مایوس۔ تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ والا کردار ادا کریں۔
ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں وہ والی ڈیوٹی کریں، اور پھر اپنی جو زندگی ہے، جو مقصد ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، غلط جگہ پہ استعمال۔ کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا، با صلاحیت ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں، جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جو آکھے میں نعت سنان دا 60,000 لینا ہے، پھر واہ بھائی، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے، پہلے یہ بتانا۔ خدا کے بندے، اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، نوٹ کمانے لگ گیا، اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ، اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا، شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے۔ تو سمجھے چیزوں کو، اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے۔ بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا، آگے گزر جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے، وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے بڑا پروفیسر ہے۔ او بھائی، خدا نے فضل کر دیا، تیرا جی میں رہے، اللہ سے ڈر، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی۔ اگر باصلاحیت ہیں تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں، اپنے وجود کو بیکار نہ کریں، کوئی خدمت لیں، اس سے کوئی ڈیوٹی لیں، اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دیں، ورنہ ضائع ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں، لیکن ایسے کام میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے، تو ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا۔ یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے، میجک شو کرنے والے، پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا۔ کہا چلو۔ تو کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے سوئی ایک پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی۔ سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ۔ کمال۔ اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی، سوراخ میں۔ لوگ آشش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز۔ اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے۔ اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا۔ جب سب تھک گئے دے کے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی، تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے ہیں، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھ اور اسے 70 کوڑے مارو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا، تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تھا کہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلندی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔
ये काफिर पे लगाओ, अपनी सलाहियत को जाया कर रहा है, बेकार कर रहा है। बहुत अच्छी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो इसको बंद कर दें, ये इसकी लाइट बंद कर दें। अल्लाह आपको ये छोड़ दें, सारे आप चलाने, ये माइक चल जाए इतना काफी है, बाकी सब छोड़ दें, बात सुने। मैंने अर्ज किया टाइम बहुत कम रह गया। एक कज़ा होर थोड़े जैसा लेन दे, कज़ा होर थोड़े जैसा लेन दे, कज़ा होर थोड़े जैसा लेन दे, जेंदी जिंदगी ओनू ते आ लैण दे, एक कज़ा होर थोड़े जैसा लैण दे, तेरे कम तो तेनू मुड़ न टोकांगा मैं, आवी जम जम तेनू मुड़ न रोकांगा मैं, तेरे कम तो तेनू मुड़ न टोकांगा मैं, आवी जम जम तेनू मुड़ न रोकांगा मैं, माही रुसिया वदाए मना लैण दे, माही रुसिया वदाए मना लैण दे, जेंदी जिंदगी ओनू ते आ लैण दे, एक कज़ा होर थोड़े जैसा लैण दे, और चांदनी करन लइयो आप चन्या आउणे, मेरी मैयत रब दे सजन आउणे, चांदनी करन लइयो आप चन्या आउणे, मेरी मैयत रब दे सजन आउणे, ओदी राह इच अखियां बिछा लैण दे, ओदी राह इच अखियां बिछा लैण दे, जेंदी जिंदगी ओनू ते आ लैण दे, एक कज़ा होर थोड़े जैसा लैण दे, ठहर जाए कज़ा ठहर जा, मन ले हाकिम की तू इल्तिजा ठहर जा, ठहर जाए कज़ा ठहर जा, मन ले हाकिम की तू इल्तिजा ठहर जा, रोंदयानू जरा मुस्कुरा लैण दे, रोंदयानू जरा मुस्कुरा लैण दे, जेंदी जिंदगी ओनू ते आ लैण दे, एक कज़ा होर थोड़े
ਜਿਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਸਾ ਲੈਣ ਦੇ